أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم صدق اللہ العظیم. سورت کا نام سورہ المطففین ہے. پہلی آیت میں یہ لفظ آیا، اس سے یہ سورت کا نام ہوا. یہ سورت جس میں شروع ہی میں تذکرہ ہے بزنس اور بیوپار میں بے ایمانی کرنے والوں کا، ناپ تول میں کمی اور زیادتی کرنے والوں کا. تو اس سورت کا اصل میں نزول ہے مکہ مکرمہ میں. مفسرین اور علماء کی اکثریت اسی طرف گئی، لکھا بھی اوپر ہے مکی ہے، لیکن بعض حضرات کا خیال یہ ہوا کہ یہ سورت مدنی ہے. جن کو یہ خیال ہوا اس کے لیے بنیاد ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں آپ نے لوگوں کو اس حالت میں پایا کہ دکاندار ناپ تول میں بے ایمانی کرتے ہیں. تو یہ ایک برائی تھی جن میں مبتلا تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر سورت نازل فرمائی ویل للمطففین. تو وہاں کے لوگوں نے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا اور وہ بے ایمانی وہاں سے ختم ہو گئی. اس سے لوگوں نے سمجھا کہ اس روایت کی بنیاد پر کہ یہ سورت مدنی ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بعض واقعات کا تذکرہ اس طرح سے کرتے ہیں اور سورتوں کی مناسبت سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سورت اسی واقعے پہ نازل ہوئی، بلکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کسی واقعے کا ذکر کیا اور اس واقعے کے مناسب کسی سورت یا کسی آیت کے اندر کوئی حکم موجود ہے وہ اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ آیت وہ سورت اسی وقت نازل ہوئی، پہلے ہی نازل ہوئی بھی ہو یا اس کے بعد نازل ہوئی ہو اس واقعے کے، لیکن واقعے کا تذکرہ کر کے اور اس کا اگر کوئی حکم کسی سورت میں یا کسی آیت میں ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسی وقت نازل ہوئی، ہو سکتا ہے پہلے نازل ہوئی ہو سکتا ہے اسی وقت نازل ہوئی ہو سکتا ہے اس کے بعد نازل ہوئی. تو میجارٹی اس طرف گئی ہے کہ یہ سورت مکی ہے. تو بہرحال مکہ مکرمہ کے اندر بھی لوگ تجارتی بے ایمانیوں کے اندر مبتلا تھے. اور بتلانا یہ ہے کہ دین سے بے تعلق ہونے اور خدا سے اللہ اپنا رشتہ نہ جوڑنے اور نبی کے ساتھ وابستہ نہ ہونے کے جو نتائج دنیا میں نکلتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس میں تم مبتلا ہو. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تمہاری اندر اخلاقی بیماریاں ہیں، معاملات کی خرابیاں ہیں جس کی برائی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کسی کو دھوکہ دینا، کون سی دنیا کی وہ قوم ہے اور کون سی وہ ملت ہے اور کون سی کمیونٹی ہے جو یہ کہے کوئی بری بات نہیں. پھر جملہ ہر ایک ان پرنسپل کسی کے دھوکہ دینے کو ہر آدمی برا سمجھتا ہے. وہ بات الگ ہے کہ ہم نے وہ دھوکے کی تعریف سے دوسری کر ڈالی ہے، وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن جہاں کہیں دھوکے کی بات ہے اور کوئی مانتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے اس کو سبھی برا کہتے ہیں. تو بتلانا یہ ہے کہ دیکھو نبی تم کو اس راستے کو بتلانے کے لیے آیا ہے کہ جو راستہ ان اخلاقی برائیوں سے گویا بچاتا ہے. تو اس لیے تمہیں نبی کی بات کو ماننا چاہیے، یہ مقصود ہے. اس لیے مکی سورت ہے. فرمایا کہ ہلاکت ہو مطففین کے لیے. تفیف اصل میں کہتے ہیں بہت معمولی اور حقیر چیز کو.
بہت معمولی چیز، اس کو تفیف کہتے ہیں۔ مطفف عام طور پر بولا جاتا ہے جو ناپ اور تول میں کمی اور زیادتی کرتا ہو، جس کو ہمارے یہاں کی زبان میں کہتے ہیں ڈنڈی مارنا، سمجھ میں آیا نہیں؟ کیونکہ وہ جو ترازو تو وہی ہے جس میں وہ لکڑی لگی ہوئی ہے، اب وہ ہاتھ کی انگلیوں کو نچا کر کے اونچا کر دو چاہے نیچا کر دو، وہی ڈنڈی مارنا تھا۔ یہ ہے مطفف۔ مطفف اس کے لیے کیوں بولا جاتا ہے؟ میں نے کہا تھا تفیف کہتے ہیں بہت معمولی چیز کو، تو وہ اصل میں اس طرح کا کام کرنے والا ڈنڈی مار کر کوئی بہت بڑی چیز نہیں لے پاتا، سمجھ میں آیا؟ وہ تھوڑی چیز لے پاتا ہے، لیکن وہ تھوڑی تھوڑی مل کر ظاہر ہے کہ وہ بڑی بن جانی ہے۔ لیکن دھوکہ جو دے رہا ہے، افسوس یہ ہے کہ دھوکہ دے کر وہ اپنے کو کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں پہنچا رہا اور دوسرے آدمی کو بہت بڑا نقصان نہیں پہنچا رہا۔ مطفف کا لفظ ہے کہ تم بے ایمانی کر رہے ہو تو حقیر چیز کے لیے، ویل للمطففین، تو ہلاکت ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ کون؟ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب مال خریدنے جائیں یہ تاجر صاحب تب تو پورا لے کر آئیں، جب سامان لیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور اب جب کسی کو سامان دینے کا وقت آئے تو اب ناپ کر دے رہے ہیں یا تول کر دے رہے ہیں تو پھر وہاں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں دوہرا نفع ہوا ہے۔ ایک نفع تو قیمت کے فرق کا کہ لائے تھے $1 میں، بیچ رہے ہیں $1.25 میں، اور دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ جو $1.25 میں جو سامان دینا چاہیے تھا ہم کو، وہ ہم نے وہ سامان ہم نے دے دیا جو $1 میں دینے کا تھا، تو اس طرح سے 25 سینٹ یوں ملے، 25 سینٹ ہی ملے، 50 سینٹ کا فائدہ ہو گیا۔ یہ سمجھا ہے تو ان کو نقصان پہنچایا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا اس کو یہ خیال نہیں ہوا کہ یہ سب کے سب اٹھائے جائیں گے بڑے دن، لیوم عظیم؟ وہ بڑا دن کیوں؟ ایک تو اپنے لمبائی اور چوڑائی کے لحاظ سے بھی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ 40 برس کے برابر ہوگا، تو لمبائی اور چوڑائی حقیقتاً اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہو سکتی ہے، اور اس لحاظ سے بھی اس کو یوم عظیم کہا گیا کہ اس دن اولین اور آخرین کے حساب اور کتاب ایک ہی دن میں نمٹا دیا جائے گا، یعنی بڑا کام ہو جائے گا۔ تو جب کام بڑا ہو جائے تو تھوڑا وقت بھی کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا ہے کام کی نسبت سے۔ اور یوم عظیم اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس دن فیصلے بڑے بڑے ہو جائیں گے ہر آدمی کے لیے، پوری زندگی کا فیصلہ جنت میں جانے کا ہو یا جہنم میں جانے کا، اور وہ فیصلہ ہمیشہ کے واسطے۔ اس واسطے دنیا میں فیصلے جو ہیں وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہیں، لیکن قیامت میں اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ اس واسطے بڑا فیصلہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ نکلنے والا ہوگا۔ تو جس دن بڑے فیصلے ہو رہے ہیں وہ دن خود اپنی نسبت سے بڑا دن ہے۔ تو فرمایا کہ بڑے دن کے لیے ان کو جب اٹھایا جائے گا، کیا ان کو اس کا خیال نہیں؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن ہوگا کہ جب لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، سارے جہانوں کا جو رب ہے اس کے سامنے جن کی پیشی ہوگی، اور وہاں جا کر کے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا، اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بات اتنی ہی نہیں ہے کہ صاحب اٹھ گئے اور اٹھ کر اللہ کے سامنے پہنچ گئے، چلو قصہ ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ فاجروں کی اعمال نامے قید خانوں میں ہیں، سجین سجن سے ہے، اور سجن کے معنی قید کے ہیں، تو اس واسطے قید خانہ کہا جائے گا۔ مراد اس سے ہے جہنم، اس لیے کہ جہنم جو ہے وہ دراصل قید خانہ ہی ہے۔ فرمایا کہ ان کے اعمال نامے سجین میں ہیں۔ اچھا صاحب، آگے ایک لفظ آئے گا کہ اچھے لوگوں کے اعمال نامے علیین میں ہیں۔ اب یہ علیین کیا ہے؟ بلند درجہ مقام، اور سجین ہے کم درجہ مقام، یا اس کو جیل خانہ کہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سجین کے بارے میں پوچھا گیا، اور بعض میں آتا ہے کہ جہنم کے بارے میں پوچھا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ جو ہے کہ جہنم لائی جائے گی،
تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کہاں ہے جہنم، کہاں سے لائی جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ زمین کے 7ویں طبقے میں، 7ویں زمین کا لفظ آتا ہے، وہاں سے لائی جائے گی۔ تو بات یہ، واقعہ یہ ہے کہ پہلے تو بڑا سمجھنا مشکل تھا، یوں ہی پتہ نہیں تھا زمین ہے کیسی، لیکن آج جو ہے ان آیتوں کے معنی سمجھنا بہت آسان ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین کو عجیب طرح بنایا ہے، یعنی اگر یہ مان لیا جائے کہ جہنم اسی زمین کے اندر ہے جیسا کہ روایت بتا رہی ہے، تو اب کسی تعویل کی بھی ضرورت نہیں، حقیقتاً اس کو اسی طرح مانا جا سکتا ہے۔ زمین میں اونچے سے اونچی جگہ کیا ہے؟ ایورسٹ، مگر کتنی ہے؟ 5 میل سے زیادہ کی اونچائی نہیں۔ اور گہری سے گہری جگہ اس کرے کے اندر وہ ہے اس جو پیسفک سی جو ہے اوشین، اس کی گہرائی بھی 5 میل سے زیادہ نہیں، بس یہ ہے۔ لیکن 5 میل جو گہرائی ہے وہاں تک کسی چیز کو لے جانا بہت مشکل ہے۔ جو پریشر وہاں ہے، وہ پانی کا کہیے اس کا فورس، وہ کسی چیز کو اپنی حالت پر رہنے نہیں دے، اتنا فورس اس کا ہے۔ آپ طاقتور سے طاقتور چیز کو وہاں لے جائیں، وہ اس کو پارا پارا کر دیں وہاں جا کر کے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں پا رہی، 5 میل پہ نہیں جا رہی تو اس سے آگے کہاں جائے گی؟ جبکہ 5000 میل کا ہے، ایک اندر کی گہرائی کو اگر دیکھا جائے تو 5000 میل ہے، تو 5 میل تک نہیں ہماری پہنچ ہو پا رہی ہے، تو 5000 میل کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ پریشر رکھا ہے اتنا، تو کیسے رکھا ہے؟ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عجیب قدرت کہ پہاڑوں کے چوٹیوں سے یہ لاوا نکلتا، آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور ہر چیز کو بھسم کر دیتی۔ جس طرح سے پانی چوٹیوں سے نکل کر آتا ہے، زمین کے اندر کا پانی، زمین کے اندر کی چھپی ہوئی آگ بھی جو اوپر سے نکل کر آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت میں اگر یہ کریں کہ وہ سارے لاوا زمین کا اس کو نکال دیں، جس وقت وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ نکلے گا تو وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، وہ نقشہ بنے گا جس کی آیتیں آپ پڑھ چکے ہیں ابھی۔ تو وہی ہے وہ سجین، اسی لیے 7ویں زمین کا لفظ فرمایا، مطلب یہ ہے کہ زمین کی گہرائیوں کے اندر، اور علیین کو فرمایا وہ 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے ہے۔ تو فاجروں کی روحیں بھی اور فاجروں کے اعمال نامے بھی وہ تو سجین میں ہیں۔ ہماری چیزیں نہیں پہنچ سکتی، مگر اللہ کی قدرت اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ اس کے بھیجے سے تو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، وہ تو جائیں گے۔ تو فاجروں کی روحیں اور فاجروں کے اعمال نامے سجین میں ہیں، اور آگے آ رہا ہے کہ نیک لوگوں کے اعمال اور ان کی روحیں علیین میں ہیں، انشاءاللہ آئندہ۔ آیت نمبر 9، نمبر 800 آیت نمبر 7 سے لے لیں تو ٹھیک رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون
ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. سورت کے شروع حصے میں تذکرہ کیا گیا تھا اور مذمت کی تھی، برائی بیان کی گئی تھی ان لوگوں کی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور فرمایا تھا کہ یہ لوگ تباہ برباد ہوں کہ جو جب سامان خریدتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو ناپنے والی چیزوں کو کم ناپ کر اور تولنے والی چیزوں کو کم تول کر دیتے ہیں. ان کی برائی بتلائی تھی. اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف ناپنے اور تولنے کی جو چیزیں ہیں اس میں کمی اور زیادتی بری بات ہے، اور جو چیز ناپنے اور تولنے کی نہ ہو اس میں کمی زیادتی میں کوئی حرج نہیں. اصل تو بے ایمانی، بددیانتی وہ بری چیز، تو وہ بددیانتی کہیں بھی ہو تو جب برائی پائی جائے گی تو وہ وہاں اس کی مذمت ہوگی. اسی لیے فقہاء نے اور علماء نے اس آیت ہی کے ذیل میں اس کو بھی بیان کیا ہے کہ اگر ہم معاملات میں مثال کے طور پر کوئی شخص جاب کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو جتنے وقت کی اجرت مل رہی ہے اتنے وقت کام ہونا چاہیے، جتنے کام کی اجرت مل رہی اتنا کام ہونا چاہیے. ہم لوگ اس معاملے میں بہت احتیاط ہیں کہ
اجرت مثلا مل رہی 8 گھنٹے کی، کام تو ہم 8 گھنٹے نہیں کر رہے، 5 گھنٹے کر رہے، 6 گھنٹے کر رہے، 7 گھنٹے کر رہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ 1 گھنٹہ کہ جو ہم نے جس کا معاوضہ تو لیا، مگر جس چیز کے لیے ہم کو معاوضہ ملا اس میں اس کو استعمال نہیں کیا، تو نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کو جو معاوضہ دے رہا ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہاں یہی فرمایا کہ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب یہ ناپتے اور تولتے ہیں تو نقصان پہنچاتے ہیں، تو نقصان پہنچانا جو ہے یہ ہے قابل مذمت، قابل برائی، اس واسطے یہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ دن کا جو وقت جب اس کا مطلب اس کی اجرت لی جا رہی ہے تو کام پورا ہونا چاہیے۔ دیوبند کے مدرسے کے جو بانی تھے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرٹھ میں ایک پرنٹنگ پریس تھا، اس کا مطبع احمدی کے نام سے تھا، پھر بعد میں ان لوگوں نے مطبع مجتبائی کے نام سے دلی میں قائم کیا تھا۔ تو اس کے مالک جو تھے وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ معتقد بھی تھے، اور یہ مجھے صحیح یاد نہیں کہ وہ بیعت بھی ہوئے تھے، لیکن معتقد تھے، اور وہ ان کے ہاں کام کرتے تھے حضرت، کہیں کا پروف ریڈنگ کا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تصحیح، تو تصحیح کا کام کرتے تھے، پروف ریڈنگ، کاتب نے، کیلیگرافی کرنے والے نے کیلیگراف کر کے جو دیتے تھے تو اس کو پڑھنا کتابوں کو، اور جو اس میں لکھنے والے سے غلطی ہو گئی اس کو صحیح کرنا، پروف ریڈنگ، اس کی اجرت ان کو ملتی تھی۔ اور اس زمانے میں، وہ زمانہ تو آپ آج سے 150 سال 140 سال پہلے 7.5 روپے مہینے کی تنخواہ تھی، 7.5 روپے۔ اب اس میں جو وقت ان کا اپنے ذاتی استعمال میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ملنے آ گیا اور وہ ایک 5-7 منٹ بیٹھ کر اس نے کوئی بات کر لی، بھلے سے اس نے مسئلہ ہی پوچھا ہو، اسے نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ مجھے انہی کے پوتے نے مجھے بتلایا، حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ نماز کے اوقات تک کو لکھ رہے تھے۔ تو میں نماز پڑھنے گیا مسجد میں، اور جب مہینہ جب پورا ہوتا اور تنخواہ ملتی تو وہ اپنی وہ نوٹ بک نکال کے لا کے وہ پیپر بتا دیتے کہ میرا اتنا وقت جو ہے میرے ذاتی کام میں استعمال ہوا، لہذا اس کی تنخواہ کاٹ لی جائے۔ اب وہ کہتے حضرت آپ کہاں اس کی بات کر رہے ہیں، چھوڑیے ابھی، نہیں یہ جو ہے یہ میرے ذاتی استعمال میں ہوا، اس کا آپ کاٹ رہے ہیں۔ تو 7.5 روپے تنخواہ اس میں سبھی نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو نماز پڑھنا میرا کام ہے، یہ آپ کی ملازمت میں شامل نہیں ہے، یہ میرا اپنا ذاتی کام ہے، لہذا اس کی بھی تنخواہ کاٹیے۔ کتنی احتیاط ان حضرات کے ذہنوں میں تھی۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ ان بزرگوں نے ویسے ہی تھوڑی کہ ماں کے پیٹ سے بزرگ بن کے آ گئے، یا ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر اپنی بزرگی کا اور اپنے آپ کو بزرگ بنوایا ہے۔ ان کی یہ خدمات ہے، ان کی یہ قربانیاں ہیں، ان کی یہ احتیاط ہے دین کے اندر، اور اس احتیاط نے جب اللہ سبحانہ و تعالی نے قبولیت عطا فرمائی تو پھر واقعی ہر ایک کے دل میں ان کی عظمت و محبت بیٹھی۔ تو ان معاملات میں بھی جو ہے وہ کمی اور زیادتی یہ قابل مواخذہ ہے۔ ہم لوگ رات دن کرتے ہیں کہ صاحب جس آفس میں بیٹھے کام کر رہے، نہیں بھی کام کر رہے، آئے بیٹھے وہاں کا پیپر لیا، وہاں کی پینسل لی اور یوز کیا اور چلے، بلکہ اور بے دردی کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے کہ 2 لائن لکھیں گے، فون نمبر کسی کا لکھنا ہوگا تو بھی پورا پیج لے کر کے اس آفس کا استعمال کر کے وہ کبھی اس کا ذہن میں کبھی احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ حق نہیں ہے، بالکل حق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مدرسے میں نائب مفتی تھے اور میں بھی وہاں فتاوی لکھنے کا کام کرتا تھا، تو میری وہ سیٹ ان کی سیٹ برابر ہی تھی۔ اب جب ان کو مدرسے سے کچھ اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی درخواست لکھ کے بھیجنی ہوتی، چھٹی کی درخواست لکھنی ہے یا اور، کبھی انہوں نے دارالافتاء کا پیپر کبھی استعمال نہیں کیا۔
پین کا تو سوال ہی نہیں، پین تو اپنا ہی لاتے تھے، لیکن پیپر کبھی استعمال نہیں کیا۔ اب وہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے آپ کے پاس اپنا ذاتی پیپر تھوڑا سا ہے کیا؟ اب میں تلاش کر کے دیکھتا، میں نے کہا جی صاحب وہ اور بڑا پیپر تو نہیں، اتنا، چلیے اتنا ہی کافی۔ اب اس پر وہ درخواست لکھنا گوارا کرتے تھے، لیکن بڑا پیپر نہیں ہے، اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ دارالفتہ کا پیپر وہ اپنے ذات کے لیے استعمال کر لیں۔ مجھے واقعی اس سے شروع میں بڑا تعجب ہوتا تھا، کیونکہ بالکل انوکھی بات تھی، لیکن بعد میں سمجھ میں آئی اور کہ بالکل معقول بات ہے کہ یہ اس رسم آداب دفتری کے چاہے خلاف ہو، اتنی چھوٹی درخواست لکھنا، اس کو گوارا کر لیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو جا کر جواب دینا ہوگا، تمہیں کیا حق تھا دارالفتہ کے پیپر کو استعمال کرنے کا، تم اپنے ذاتی مقصد کے لیے، وہ جواب کس طرح دیا جائے گا؟ تو ہم لوگ ان چیزوں میں بہت زیادہ لاپرواہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دینداری بس اس کا کام ہے، نماز پڑھ لیجئے، رمضان میں روزہ رکھ لیجئے۔ وہ ہماری نمازوں میں رونق کیوں نہیں ہے؟ وہ ہمارے روزوں کے اندر وہ نورانیت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور یہ سارے معاملات ساتھ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہزار گندگیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر اگر نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو وہ نماز ہوگی کیسے صحیح؟ ہزار حرام خوریاں کر کے اگر ہم نے روزہ رکھا تو وہ روزے میں نورانیت آئے گی کیسے؟ وہ تقویٰ پیدا کیسے ہوگا کہ لعلکم تتقون جو فرمایا تھا؟ وہ تقویٰ اس طرح تھوڑی ہی آئے گا کہ حرام خوری کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھ لیں۔ تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ تو تقویٰ پیدا کرنا تھا کہ اس کو کھانے اور پینے میں حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہو جائے، اس لیے روزہ رکھوایا تھا۔ نمازیں اس لیے پڑھوائی تھی کہ خدا کے سامنے حاضر ہونے کا احساس اس کو پیدا ہو جائے، اور یہ دونوں چیزیں پیدا نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن پر ہمیں خاص طور پر رعایت رکھنی چاہیے، اور مسلمان کو بہت زیادہ اس میں حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ وہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید ان کی نظر لوگوں کی نماز پر نہیں بلکہ معاملات ہی پر ہے، ایک ایک چیز پر وہ گرفت کرتے تھے، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا۔ وہ اسی لیے کہ اس میں لوگ لاپرواہ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر نماز میں گڑبڑ کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ ویل فویل للمصلین، برباد ہو ایسے نماز پڑھنے والے، تو ٹھیک وہی لفظ یہاں بھی فرمایا ویل، ان کے لیے بھی بربادی ہو۔ تو دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ اللہ کی نظر میں تو دونوں کا جرم یکساں ہے، وہ جو نماز میں گڑبڑ کرتا ہے وہ بھی، اور جو معاملات میں گڑبڑ کر رہا وہ بھی، دونوں مجرم ہیں، اور دونوں کے لیے لفظ ویل آیا۔ لیکن ہم ایک جگہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تو دین ہے اور یہاں سمجھتے ہیں کہ دین نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان معاملات میں ہماری آنکھیں کھولے اور ہمیں احتیاط برتنے کی توفیق بخشے۔ تو فرمایا کہ فاجروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے۔ پچھلے ہفتے میں نے سجین کا ذکر مطلب بتلایا تھا۔ وما ادراک ما سجین، جانتے ہو سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک جگہ ہے یا وہ ایک ریکارڈ ہے جو لکھا ہوا رکھا ہے۔ مرقوم لکھا ہوا، قرآن حکیم میں دوسری جگہ اس کی تفصیل اس انداز میں بتلا دی گئی ہے کہ وہ ایک ایسا ریکارڈ ہوگا کہ جس میں نہ چھوٹی چیز چھوڑی گئی ہوگی نہ بڑی چیز چھوڑی گئی ہوگی، بلکہ مفسرین تو یہاں تک بات کرتے ہیں کہ اس ریکارڈ کے اندر ایک انسان نے کیا چاہا، کیا کام کرنا چاہا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ کر سکا کہ نہیں کر سکا وہ مسئلہ الگ ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ قول اس میں موجود ہے، عمل اس میں موجود ہے، اور جس چیز کی خواہش ہوئی ہے وہ چیز وہ موجود ہے، تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس قدر مکمل وہ ریکارڈ ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، فرمایا اس دن بڑی خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، قیامت کے دن جس سے لوگ غافل ہیں، آگے اس کا ذکر آئے گا۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جھٹلانے والے کون؟ جنہوں نے روز جزا کو جھٹلایا، قیامت کے دن کو جھٹلانے کے لیے دو صورتیں ہیں، یہ بھی میں بتلا دوں۔ ایک جھٹلانا ہے یہ کہ میں نہیں مانتا، کہ زبان سے جھٹلانا ہے، اور ایک جھٹلانا اس لحاظ سے
کہ زبان سے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا مگر ہمارا عمل جو ہے وہ خود بتلا رہا ہے کہ یہ حضرت قیامت کو نہیں مانتے، احساس ہی نہیں ان کو. یہ بھی تو ایک طرح کا جھٹلانا ہی ہے. تو فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتا اس روز جزا کو مگر وہ جو حد سے بڑھ جانے والا گنہگار ہے. بات اس لیے یوں کہیے کہ یہ ایک جڑ کی بات بتلا دی گئی اور پتے کی بات. انسان قیامت کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ عمل سے ہو کہ قول سے ہو، اس واسطے کہ وہ گناہ کرنا چاہتا ہے. اب روز جزا کی بات اگر ہو تو پھر آپ کو گناہ کہاں سے ہوگا؟ گناہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے قیامت کی بات سامنے آنے نہیں دینا چاہتا، اس سے بچنا چاہتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، نہیں جھٹلاتا اس روز جزا کو مگر ہر حد سے بڑھ جانے والا گنہگار انسان. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب تلاوت کی جائے اس پر ہماری آیتوں کی، اور وہ آیتیں کون سی؟ جس میں قیامت کا تذکرہ ہو کہ قیامت برپا ہوگی، حساب اور کتاب ہوگا، جنت اور جہنم ہوگی، اور ان چیزوں کی باس پرس ہوگی. قال اساطیر الاولین، تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو پہلوں سے باتیں چلی آ رہی ہیں، پرانے قصے ہیں، کہاں کے لے کے بیٹھ گئے. آج ہماری حالت یہی ہے. کیا ہے ہماری حالت؟ ایمانداری سے سوچ کے بتائیے ہمیں تقریریں کون سی اچھی لگتی ہیں؟ اور تو اور آج تو ہمارے خطبات جمعہ کا بھی وہی حال ہو گیا کہ بھولے سے سال بھر بھی کہیں بھی قیامت کا تذکرہ نہ ہمارے خطبوں میں آتا ہے نہ ہماری تقریروں میں آتا ہے. نہ وحدانیت کا مسئلہ ہے، نہ رسالت کا مسئلہ ہے، نہ قیامت کا مسئلہ ہے. سیاسی تقریریں کروا لیجئے، سیاسی خطبے دلوا لیجئے. بہت قابل آدمی ہے صاحب، بڑے سیاسی پوائنٹ بتلائے گئے. خطبات کا مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہمارے سامنے ہیں. آپ کے خطبات میں قیامت ہی کا ذکر ہوتا تھا، بلکہ ایک صحابیہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے سورہ قاف یاد ہوئی ہے. سورہ القاف جو ہے اس میں قیامت کا تذکرہ ہے شروع سے لے کر آخر تک. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے سورہ قاف یاد ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ سے. کیا مطلب ہوا؟ کہ آپ زیادہ تر خطبہ جمعہ میں سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے. یہ تھے آپ کے خطبات کہ لوگوں کو جو ہے ان کی عاقبت یاد دلانا، اس کے لیے فکر مند کرنا. اور ایران توران کے جنس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کے لیے یہاں بیٹھے کچھ کر نہیں سکتے. ان مسائل پر اگر ہم نے وہ اپنی تحقیقات پیش بھی کر دی، بھائی اس کے لیے دوسرا موقع ہے، کر لیجئے سیمینار جتنے کرنے ہیں. لیکن خطبہ جمعہ جو ہے یہ تو اس واسطے رکھا گیا تھا تاکہ یہاں لوگوں کے اندر جو پورے ہفتے کے اندر میل کچیل جو دل اور دماغ کے اندر بھر چکا ہے، یہ ایک دن ایسا تھا کہ یہاں آنے کے بعد وہاں اس میل کچیل کو صاف کیا جائے اور روحوں کو تازگی بخشی جائے. لیکن نہیں ہو رہا ہے. تو ہم زبان سے نہ کہتے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح کی تقریروں کو پسند نہیں کرتے کہ جس میں اللہ کی بات، دین کی بات، نماز کی بات، روزے کی بات، قیامت کی بات، اگر ہمیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں تو بات تو وہی ہے قال اساطیر الاولین. یہ تو پہلے کے قصے ہیں، کہاں کسی پیچھے باتیں کرتے ہیں صاحب. ہمارے یہاں ایک عالم تھے مولانا مرتضی خان صاحب چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ مناظر تھے، مقرر تھے، شعبہ تبلیغ سے ان کا تعلق تھا مدرسے کے. مولانا مناظر حسن صاحب چاند پوری، میں تو نہیں دیکھا، میرے والد صاحب نے ان کو دیکھا ہے، اور دیکھنے والوں نے بتلایا چھوٹے سے قد کے تھے. وہ تو ایسا کہ وہ بعض دفعہ مجمع زیادہ ہوتا تو کرسی کی چیئر پہ ان کو کھڑا کر دیتا تھا، یہاں کھڑے ہو جائیے صورت تو دکھائی دے آپ کی، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کہاں کو ہیں. بہت چھوٹے سے قد کے تھے مگر تقریر بڑی زبردست، قابل آدمی تھے. دہرادون ایک جلسے میں ان کا جانا، ان کو بلایا گیا تو وہاں گئے، اور وہاں جو نئی تعلیمی کے لوگ تھے، اٹرنیز اور لائرز اور ڈاکٹرز، وہ ان لوگوں نے وہ جلسہ کیا تھا. تو مولانا پہنچ گئے. اب جلسے میں جانے سے پہلے وہ دو چار جو منتظمین تھے وہ آئے، اور آ کر انہوں نے کہا کہ مولانا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا کمال دیا ہے تقریر کا، اسی لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے. تو آج تو دل یہ چاہتا ہے کسی نئے موضوع پر تقریر ہو،
کیا مطلب کہ اب یہ نماز روزے کی تقریر تو سننے کا بہت موقع ملتا ہے، کوئی نیا موضوع ہونا چاہیے جس پر آپ کی تقریر ہو. خاموش ہو گئے. اب وہ تقریر کرنے کے لیے وہاں پہنچے جلسے میں. انہوں نے کہا کہ یہ پرانی باتیں ہیں تو اب کوئی نیا موضوع ہے. انہوں نے فرمائش کی تو وہاں انہوں نے خطبہ پڑھا. خطبہ مسنونہ پڑھ کے انہوں نے کہا کہ بھائی مجھ سے فرمائش منتظمین نے کی ہے کہ میں کوئی نئی بات کہوں. پرانی باتیں سنتے سنتے اب طبیعت بھر گئی ہے، کوئی نئی بات ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک زمانہ گزر گیا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے پیروں کے بل چلتے ہیں. طبیعت بھر گئی ہے اس کو دیکھتے دیکھتے کہ لوگ پیروں کے بل چلے. اب زمانہ بدل گیا، لوگوں کو ہاتھوں کے بل چلنا چاہیے. پیر اوپر کرنے چاہیے اور ہاتھ نیچے کرنا چاہیے، ہاتھ کے بل چلے. پرانا ایک دستور چلا رہا کہ پیروں کے بل چلنا، ہاتھ اوپر پیر نیچے، یہ کیا ہے؟ بدلنے کی ضرورت ہے. بہت عرصہ ہوگی